بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب کریم کے لیے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، جو ہمیں پیدا کرتا ہے اور ہمیں موت دیتا ہے، پھر روز قیامت ہمیں اکٹھا کرے گا تاکہ ہم سے ہمارے اعمال کا حساب کتاب فرمائے۔ اور ان گنے درود سلام حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو ہمارے آقا ہیں اور جن کی رحمت کا فیض جاری و ساری ہے۔ عزیز گرامی، میں آپ کے لیے گفتگو کر رہا ہوں یہاں دو قرآن کے اوپر۔ یہ کتاب ہے جسے ڈاکٹر غلام جیلانی بخش صاحب نے مرتب کی ہے۔ اس کا موضوع ہے دو قرآن۔ ایک قرآن تو وہ ہے جو مصحف کی صورت میں ہمارے گھروں میں موجود ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ کریم نے اپنے کن فیکون کے ذریعے اس کائنات میں پھیلا رکھا ہے، اور جو ہماری زمین پر ہمارے سامنے ارد گرد ہمارے ہر جگہ موجود ہے۔ میں کتاب پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے صفحہ در صفحہ، اور آج میں اس کا 7واں باب جو ہے باب ہفتم پڑھ رہا ہوں، دنیائے آب، دی ورلڈ آف دی واٹر۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے اس میں تقریباً 71-72% جو ہے وہ پانی ہے، باقی زمین ہے جس میں ہم بستے ہیں۔ تو ہم اس زمین پر اگر اس کو باہر سے دیکھا جائے تو یہ بلو پلینٹ دکھتا ہے کیونکہ اس میں پانی زیادہ ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ زمین کے دو سمندر برابر ہیں، ایک میٹھا اور ایک پیاس بجھانے والا ہے، جس کا پینا آسان ہے اور دوسرا کھاری اور کڑوا ہے۔ ان سمندروں میں سے تم تازہ گوشت حاصل کرتے ہو اور سامان زینت موتی وغیرہ نکال کر پہنتے ہو۔ تم کشتیوں کو دیکھتے ہو، وہ پانی کی سطح کو چیرتی ہوئی نکل جاتی ہیں کہ تم تجارت کر کے اللہ کی رحمت دولت کما سکو، اور پھر اس دولت کو قوم کے قیام و استحکام پر صرف کر عملاً شکر کر سکو۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے اوپر ایک کھاری سمندر ہے اور زمین کے اندر میٹھا۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ یہ میٹھا سمندر کھاری سمندر سے متاثر نہیں ہوتا۔ سمندر کا پانی کڑوا ہے، لیکن اگر ہم ساحل پر کنواں کھودیں تو عموماً پانی میٹھا نکلے گا۔ ان ہر دو سمندروں کے درمیان ایک ڈیوائر حائل ہے کہ ایک کا سر دوسرے تک نہیں پہنچ سکتا۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اللہ نے ان دو سمندروں کے درمیان ایک ڈیوائر حائل کر دی۔ کیا یہ کام خدا کے سوا کوئی دوسرا کر سکتا ہے؟ اس سورہ نمل کی آیت نمبر 61 ہے۔ بادل سمندر سے بنتے ہیں، سمندر کھاری ہے اور بادل کا پانی میٹھا۔ ارب خرب ٹن پانی کی دنیا بادل بن کر فضا میں تیر رہی ہے۔ زمین پر کھاری پانی ہے اور ہوا میں میٹھا۔ ان میں سے ایک پردہ حائل ہے کہ آب شیریں کو متاثر نہیں کر سکتا۔ دنیا کے مشرق میں بحر الکاہل ہے اور مغرب میں اوقیانوس۔ یہ شمال و جنوب میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور درمیان میں خشکی کا قطع ہے۔ یہ سمندر میلوں گہرے ہیں۔ اگر آج سطح آب کو برابر کر دیا جائے تو تمام روئے زمین پر 10 فٹ گہرا پانی چڑھ جائے گا۔ دنیا کے بڑے بڑے شہر سمندر کے ساحل پر آباد ہیں، لیکن غرق ہونے سے محفوظ ہیں۔ کیوں نہ ہو، ہر چیز الہی حکم کا پابند ہے۔ جب تک سمندر کو حکم نہ ملے اسے خشکی پر چڑھ دوڑنے کی ضرورت کیسے ہو؟ اللہ نے دو سمندروں کو آپس میں ملا دیا اور ان کے درمیان ایک برزخ خطہ خشک قطع ہے جس پر یہ دست دراز نہیں کر سکتے۔ یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 20 اور 19 ہے۔ اگر ہم پیالے میں پانی ڈال کر اسے کھلا رکھ دیں تو اس میں ہوائی بیکٹیریا یا جراثیم، امراض اور ذرات غبار شامل ہو جائیں اور ناقابل استعمال بن جائے گا۔ غیر محفوظ کنوؤں اور تالابوں کا پانی اسی لیے ناقابل استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے پینے کا پانی زمین کے تہوں میں چھپا کر ہم پر بہت سا احسان فرمایا ہے۔ اگر ہم جوہروں وغیرہ سے پانی لے کر اسے ابالتے یا صاف کرنے کی دیگر وسائل استعمال کرتے تو ایک مسلسل مصیبت میں گرفتار رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے مقدس زمین کی پاکیزہ اور معدنی تہوں میں شیریں اور شفاف پانی کی دریاؤں جاری کر دیے کہ ہمیں ہر مقام پر لذیذ، منزہ اور مصفہ پانی دستیاب رہے۔ اللہ کریم نے سورہ مومن میں فرمایا ہے، الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 21 ہے۔ آگے مزید سورہ مومن میں فرمایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اس آسمان سے پانی برسایا اور زمین کی رگوں میں چشمے وہ زمین کی رگوں میں چشمے بن کر دوڑ رہا ہے، اور ہم نے ایک معین مقدار میں پانی برسا کر اسے زمین میں محفوظ کر دیا، اور ہم اس ذخیرہ آبی کو خشک کر دینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ زمین کے 5/7 حصے پر پانی اور 2/7 خشکی ہے۔ آغاز تخلیق میں جب زمین سورج سے نکلی تھی تو سخت گرمی تھی۔
حکمائے جدید نے ثابت کیا ہے کہ تکوین کائنات سے پہلے فضا میں دھواں ہی دھواں تھا۔ اس دھوئیں ذرات برقیہ میں زمین اور آسمان اور آب و باد بننے کی صلاحیت موجود تھی۔ چنانچہ اسی سے آفتاب و کواکب تیار ہوئے، آفتاب سے زمین نکلی۔ جب زمین قدرے ٹھنڈی ہو گئی تو ارد گرد کا دھواں بخارات پانی بن کر زمین پر ٹپک پڑا اور سمندر کہلایا۔ زمین کا اندرونی مواد ابل کر باہر نکل آیا، ہر طرف مٹی اور پتھروں کے ڈھیر پہاڑ لگ گئے۔ زلزلوں میں زمین کو ناہموار بنا دیا، چنانچہ پانی پستیوں میں جمع ہو گیا، بلندیاں زندگی کے استقبال کے تیار ہو گئیں اور سمندر سے زندگی کا آغاز ہوا۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ نے آسمانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور فضا میں ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 10 ہے۔ یہ دنیا آخر میں فنا ہو کر ایک مرتبہ اور ذرات برقیہ میں تبدیل ہو جائے گی اور فضا پھر دخان سے بھر جائے گی۔ اس دن کا انتظار کرو جب فضا میں ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آئے گا۔ اگین سورہ دخان کی ہی آیت نمبر 10 ہے۔ اس دن کا انتظار کرو جب فضا میں ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آئے گا۔ کائنات پر ایک ایسا زمانہ گزر چکا ہے جب ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور اللہ کی حکومت پانی پر تھی۔ اللہ کریم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں فرمایا ہے کہ اللہ کی حکومت پانی پر تھی۔ رگ وید باب دہم منتر 121 میں مذکور ہے۔ یہ جو ہندوؤں کی مقدس کتابیں ہیں نا، رگ وید، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ سنہرے انڈے یعنی سچائی سے دنیا کی تخلیق ہوئی۔ پہلے پانی پیدا ہوا، پانی سے نر کی تولید ہوئی، پھر نر 2 حصوں میں بٹ گیا اور اسی سے اس کی مادہ نکلی۔ نیز ملاحظہ ہو منو شاستر باب اول شلوک 32۔ علماء جدید کی تحقیق کی ہے کہ آغاز میں سمندر کی سطح پر ایک جرثومہ حیات نے جنم لیا تھا جو منقسم و متضاعف ہو کر نر و مادہ کی تکوین پر متج ہوا۔ ہم نے آغاز میں تمہیں ایک ذی حیات جرثومہ سے پیدا کیا، اسی سے اس کی مادہ نکلی اور پھر اسی مادہ اور نر سے ہم نے بے شمار مرد اور عورتیں پیدا کیں۔ اچھا، اب یہ جو زمین میں جو بایولوجیکل سے پہلے جو گفتگو ہوئی ہے نا زمین کے بارے میں، جس طرح یہ زمین بنی ہے جس میں ہم بستے ہیں، پوری بالکل قرآن نے جیسے فرمایا ہے کہ زمین پہلے سب کچھ، اس سے پہلے سب کچھ دھواں تھا۔ اس سے پہلے اللہ کا شروع جب تھا، ایک وقت تھا جب اللہ کائنات بنانا شروع کی تو یہ سب کچھ اللہ کا تخت پانی پہ تھا، اس کا عرش پانی پہ تھا۔ پھر اس نے پھر ہر چیز دھواں ہی دھواں تھا، ٹھیک ہے۔ لفظ عربی میں دھواں استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم پانی میں تھا تو اگر اس کو ہم ترجمہ کریں تو میں اس کو کہتا ہوں انگلش میں اسٹیم، یعنی کہ بھاپ تھا، بخارات تھا، دھواں بخارات تھا۔ کیونکہ شاید اس سے پہلے جب قرآن کا جب ہم لوگوں نے اس کا دخان سے ہم نے اس کا مطلب ہم نے دھواں لیا، تو ہم نے دھواں لیا کیونکہ ہمیں شاید اس وقت اسٹیم کا علم نہیں تھا، ہمیں بخارات کا علم نہیں تھا۔ دیکھیے ہم اب ڈسکور کر پائے ہیں پانی جب ابلتا ہے تو بخارات میں بدل جاتا ہے، تو یقیناً جو اللہ کریم کا عرش پانی پہ تھا، پھر وہی عرش کا پانی جو ہے وہ بخارات میں تبدیل ہوا ہوگا، پھر اسی میں سے اللہ کریم نے کائنات کو تخلیق کرنا شروع کیا ہے، کیونکہ اس نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ اسی پانی سے اسے حیات کو پیدا کیا ہے۔ وہ ایک جرثومہ پیدا کیا جسے ہم یک خلیہ کہتے ہیں، اس کے بعد پھر مزید خلیے بنتے گئے اور پھر اسی سے اس نے نر پیدا کیا، پھر اس میں سے مادہ نکالی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم کو بنایا، پھر ان کی پسلی میں سے حضرت اماں ہوا کو نکالا اور پھر اس کے بعد سلسلہ انسانیت شروع ہوئی ہے۔ پھر آگے بات حیات کی پیدا ہو گئی، بایولوجیکل کریشن کی بات ہو گئی، اس سے پہلے بات ہوئی۔ تو دیکھیے یہ جو ابھی ہم نے پانی کی بات کی ہے، اسی طرح یہ جو باقی ہمارے جو نظام شمسی میں جو باقی بھی سیارے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی بنے ہوں گے نا، اسی طرح ہی بنے ہوں گے، لیکن وہاں پانی نہیں ہے جس طرح یہ اس زمین پر پانی ہے، وہاں نہیں ہے۔ تو اگر ہم صرف ہمارا جو ہمارا شمسی نظام ہے نا، ہمارا سورج اور اس کے ارد گرد یہ جو چکر لگانے والے ہم ہیں، ہم سے پہلے مریخ ہے، ہم سے بعد میں مریخ ہے، ہم سے پہلے عطارد ہے، مرکری ہے، ان کو جب دیکھیں اور ان کے بارے میں سنیں، پیچھے نیپچون وغیرہ جن سب کا ہم ذکر کرتے ہیں جب، تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کریم نے اس زمین کو بنانے کے لیے خاص طور پر یہ اتفاق نہیں ہے، اس نے چاہا کہ یہ زمین ایسے بنے، کیونکہ اسی زمین پر اس نے مجھے اور آپ کو، یعنی کہ ہم ابن آدم کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو زمین پر بھیجنا تھا ان کے امتحان کے لیے۔ تو یہ دنیا ہمارے امتحان کے لیے بنائی گئی تھی اور اللہ نے اس کو خاص طور پر تخلیق کیا ہے۔ اگر یہ سب کچھ اتفاق سے ہوا ہوتا نا، تو جیسے یہ زمین پہ اتنا پانی ہے، یہ سب کچھ بنا ہے، تو باقی دوسرے سیاروں پہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ جس طرح
زوجہ اور شوہر کے مادہ منویہ کے امتزاج سے کبھی مادہ اور کبھی نر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس ابتدائی جرثومے کے تضاعت سے مادہ اور نر کی تکمین ہوئی۔ رفتہ رفتہ سمندر میں مرجانوں، مچھلیوں اور جونکوں کا ایک طوفان آ گیا۔ پھر زندگی نے خشکی پر قدم رکھا، مختلف ماحول میں مختلف اشکال اختیار کی، اور جس طرح کے اختلاف آب و ہوا اور ماحول کی وجہ سے ایک انگریز اور ایک حبشی کی شکل و حیت میں فرق آ جاتا ہے، اس طرح مختلف منطقوں میں زندگی نے مختلف روپ بدلے، اور کہیں چلنے، کہیں رینگنے اور کہیں اڑنے لگی۔ ہم انسانوں میں صرف شکل و رنگ ہی کا امتیاز نہیں دیکھتے، بلکہ مختلف خطوں میں آلات اور صوت اور مخارج میں بھی بڑا فرق پاتے ہیں۔ ایک عرب چے، گاف، ڈال، ریڑ اور پے کے تلفظ سے قاصر ہے، انگریز تے اور دال نہیں بول سکتا۔ حقیقتاً ماحول ایک زبردست طاقت ہے جس سے رنگ، زبان، آواز، قد و قامت تک بدل جاتے ہیں۔ اس لیے قطعاً تعجب کی بات نہیں کہ اگر دریا میں تیرنے والے جانور مرور زمانہ سے خشکی میں پر دوڑنے یا اڑنے لگیں۔ یہ دیکھیے بڑی خوبصورت بات کی ہے، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہم سب اس زمین پر ایک ساتھ زمین پر اتارے گئے تھے، اس کے بعد ہم مختلف رنگوں میں، مختلف علاقوں میں پیدا ہوئے۔ کیا بات ہے کہ ایک خاص زمین کے لوگ کچھ الفاظ نہیں بول پاتے۔ مثال دی ہے، عرب کے لوگ کچھ الفاظ نہیں بول پاتے، کچھ الفاظ انگریز نہیں بول پاتے۔ ہم ہندوستان میں بستے ہیں، ہم عربی زبان کے الفاظ بھی پوری طرح بول لیتے ہیں اور انگریزی زبان کے الفاظ بھی پوری طرح بول لیتے ہیں، لیکن ہماری زبان میں جو الفاظ ہیں وہ دوسرے لوگ نہیں بول پاتے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہمیں بعض پہاڑوں سے جو کروڑہا سال تک زیر آب رہے ایسے جانور ملے ہیں جن کی لمبائی 30 یا 40 فٹ تھی، منہ نہنگ کی طرح، جسم مچھلی کے مانند، تیرنے کے لیے 2 بازو اور فٹ بھر چوڑی آنکھیں تھیں۔ نیز بعض ایسے جانوروں کے پنجے دستیاب ہوئے ہیں جو 45 فٹ اونچے تھے اور بڑی بڑی مچھلیوں کے 2 حصوں میں کاٹ کر پھینک دیتے تھے۔ خشکی و تری ہر دو کی فضا ان جانوروں کی سازگار نہ آئی، اس لیے مٹ گئے، جس طرح قوم کے کمائی پر پلنے والے نکمے پیر آج مٹ رہے ہیں۔ صحیفہ فطرت کی ہدایتیں اور تنبیہیں اس قوم کے لیے مفید نہیں جس کا سینہ نور ایمان سے خالی ہو۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 101 تھی۔ امواج بحری، اگلا مضمون ہے امواج بحری، موج بحری، سمندر کی موجیں۔ کریم نے سورہ لقمان میں فرمایا ہے 32 نمبر آیت میں، جب لوگ سمندر کی مہیب لہروں میں گھر جاتے ہیں تو نہایت خلوص سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ دوسری جگہ امواج بحر کے شکوہ عظمت کو یوں بیان فرمایا ہے، کشتی نوح لوگوں کو پہاڑوں جیسی لہروں میں لیے جا رہی تھی۔ اگر آپ نے سمندر نہیں دیکھا اور صرف دور سے ہی اس کا مشاہدہ کیا ہے، یقین کیجئے آپ کو سمندر کا نہیں معلوم۔ خوش قسمتی سے مجھے کچھ وقت سمندر میں گزارنے کا موقع ملا ہے۔ آج کل یہ مانسون کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، گرمیوں کا دن ہے۔ اگر آپ بحر اب میں ان دنوں میں ہیں علامان الحفیظ، یقین کیجئے یہ سمندر انسانوں کو بری طرح کھنگالتا ہے، اچھی طرح۔ اس کی لہریں ہوتی ہیں، جب یہ سمندر بگڑ جاتا ہے، اس میں طوفان آ جاتا ہے، اس کی لہریں دیکھنے والی ہوتی ہیں، انسان ٹہل جاتا ہے۔ اللہ کی طاقت کا اندازہ یا تو سیلاب میں پانی کا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی سیلاب کا پانی دیکھا ہو، ایسے دریاؤں کے پاس جا کر کبھی دیکھا ہو جہاں پانی، سیلاب کا پانی بہہ رہا ہوتا ہے، اس پانی کی طاقت کا اندازہ لگائیے جو صرف دریا کے اندر بہہ رہا ہے، تو ایک لمحے کے لیے فرض کر لیجئے وہ سمندر ہے، تو یقین کیجئے دریا بہت چھوٹی چیز ہے۔ قرآن حکیم کے اسلوب بیان کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ کہیں کوئی مبالغہ نہیں، سر منہ حقیقت سے ناراف نہیں، ہر حقیقت کو جچے چتلے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے کہ اس ضبط اور اس متانت بیان پر داد دیے بغیر نہیں بنتی۔ قرآن حکیم اس وقت نازل ہوا تھا جب انسانی دنیا اللہ سے کٹ کر ذلت و نکبت کی وادیوں میں سرگرداں تھی اور طول و عرض گیتی میں کہیں روشنی، ایمان و عرفان موجود نہ تھی۔ بگڑی ہوئی انسانی فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ ایک ایسی کتاب الہامی بلندیوں سے اتاری جاتی جس میں شاعرانہ مبالغہ و تخیل ہوتا، فطرت الفاظ و شوکت تراکیب ہوتی، جلال اسالیب و شکوہ و بیان ہوتا۔ لیکن جو کتاب ہمیں دی گئی، اس میں باقی تو سب کچھ موجود ہے، صرف ایک چیز نہیں، یعنی شاعرانہ مبالغہ و تخیل۔ آیات مذکورہ میں امواج بحری
لہری کو امواج کوہ پیکر کہا گیا ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ اس میں ذرہ بھر بھی مغالبہ ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ثانیہ ہے۔ تفصیل یہ ہے، سمندر کی سطح کبھی پرسکون نہیں رہتی، بلکہ اس پر ہوا سے موجیں اٹھتی رہتی ہیں۔ چونکہ لہریں ہوا سے زیادہ تیز چلتی ہیں، اس لیے بسا اوقات آندھی سے 24 گھنٹے پہلے سمندر ساحل پر نمودار ہو جاتی ہیں۔ گہرے پانی میں کم محسوس ہوتی ہیں، لیکن سمندر کے قریب یا کم گہرے پانی میں دہشت ناک صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ بحر ہند میں اکثر ایسی لہریں دیکھنے میں آئیں جن کی بلندی 29 یا 37 فٹ، چوڑائی 770 یا 1300 فٹ اور رفتار 25 تا 32 میل فی گھنٹہ تھی۔ ان کی طاقت کا اندازہ صرف اس عمر سے ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ ایک تجارتی جہاز لہروں کے زد میں آ گیا اور اس کے پر خچے اڑ گئے۔ بعض اوقات یہ لہریں زلزلے سے پیدا ہوتی ہیں۔ 1922 میں ساحل چلی اور جزیرہ یا ایک بحر الکاہلی جزیرے کے ارد گرد ایسی امواج دیکھی گئیں جن کی بلندی 50 فٹ تھی۔ چلی کی بندرگاہ کمکو کے باشندے ڈر کر پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ انہی امواج میں سے ایک کی بلندی 180 فٹ تھی، جس نے ان جہازوں کو تنکے کی طرح اٹھا کر 500 گز دور خشکی پر پھینک دیا تھا، اور ان کا سر 5000 میل دور جزائر ہوائی میں بھی محسوس کیا گیا۔ 1872 میں ایک لہر کیپ پیٹکا کی جنوب میں اٹھی جو 210 فٹ اونچی تھی۔ یہ کتاب چونکہ آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے لکھی گئی تو ان کا ذکر یہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج کل سونامی کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ کچھ سال پہلے سونامی آئی تھی، اس سے بڑی تباہی پھیری تھی، کیونکہ اس وقت دنیا میں اب انٹرنیٹ کا دور آ گیا تھا، ہر طرف ٹیلی ویژن کے کمرے موجود تھے، لوگوں نے دیکھا ہے اس کو اور جانا ہے کہ جب فطرت بھپرتی ہے، قدرت اپنی طاقت کا اظہار اس طرح کرتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ انسان بے بس ہے، کمزور ہے، ہم بہت ہی کمزور تخلیق کیے گئے۔ اس کتاب کو پڑھیے جو قرآن مجید ہے، یہ میرے لیے بھی ہدایت کی کتاب ہے اور ساری انسانیت کے لیے بھی ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شکریہ۔